بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے گناہ کا ذکر کرنے والے ہیں کہ جس کے کرنے کی وجہ سے روزے کا جو اجر و ثواب ہے وہ بالکل جاتا رہتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ جن کو بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی سارا دن وہ بھوکا اور پیاسا تو رہتے ہیں لیکن ان کو جو اجر و ثواب ہے روزے رکھنے پر، اس اجر و ثواب سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم ایک ایسے گناہ کا ذکر کریں گے کہ جس کے کرنے سے جو روزے کا اجر و ثواب ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایک ایسا کبھی گناہ ہے کہ اس گناہ کو اللہ تبارک و تعالی نے زنا سے بھی زیادہ سخت قرار دیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تم میں سے ہر شخص اس کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو پہلی بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ غیبت کہتے کسے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں اپنے کسی مسلمان بھائی کا کوئی عیب بیان کرنا اس کی غیر موجودگی کے اندر، کہ دو آدمی موجود ہیں، وہ تیسرے فرد کی کوئی ایسی برائی بیان کرتے ہیں کہ جو برائی اس کے اندر موجود ہے۔ تو اگر تو وہ برائی اس کے اندر موجود ہے پھر اس برائی کو بیان کیا جا رہا ہے تو یہ غیبت ہے۔ اگر وہ اس کے اندر برائی موجود نہیں ہے تو پھر اس کے اندر اس کے عیب کو بیان کیا جا رہا ہے تو یہ پھر بہتان ہے جو غیبت سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو غیبت کو زنا سے زیادہ سخت کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زنا کرنے کے لیے اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، انسان جگہ تلاش کرتا ہے، لوگوں سے بچتا ہے، لیکن جو غیبت ہے یہ ایسا فعل ہے کہ آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں تب، آپ بیت اللہ کے اندر موجود ہیں تب، آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں تب، تو ہر وقت جہاں پر بھی آپ موجود ہیں آپ زبان سے کسی کی غیبت کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور دوسرا اس کی وجہ یہ ہے، اس کو زنا سے سخت اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ جو زنا ہے، زنا کرنے والا جب اللہ رب العزت سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن جو غیبت کرنے والا ہے تو غیبت کرنے والے نے غیبت کے اندر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا حق مارا ہے، تو جب تک جس کی اس نے غیبت کی ہے اس سے معافی نہیں مانگ لے گا اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو غیبت ہے یہ زنا سے زیادہ سخت ہے۔ جیسا کہ میں نے آیت مبارکہ پڑھی کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر دو عورتوں نے روزہ رکھا، حلال مال سے روزہ رکھا، دوپہر کے قریب ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو پیغام بھجوایا کہ انہیں کہیں کہ وہ ایک برتن کے اندر قے کریں، الٹی جسے کہتے ہیں۔ تو ان دونوں نے قے کی تو ان کی قے کے اندر کچا چبایا ہوا گوشت اور خون کے لوتھڑے نکلے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اللہ رب العزت نے معجزتاً امت کو یہ بتلانا تھا کہ غیبت کرنے کا جو انجام ہے وہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو عورتوں نے حلال مال کے ساتھ روزہ رکھا لیکن انہوں نے سارا دن لوگوں کی غیبتیں کی ہیں، تو ان کی غیبتیں کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ معجزتاً بتلا دیا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو اس لیے ہم نے روزہ تو رکھے، نیکی کرنا آسان ہے، لیکن جہاں پر روزہ رکھ کر نیکیاں کرنا یہ مقصود ہے وہاں پر دوسری طرف گناہوں سے بچنا بھی مقصود ہے، تو یہ بہت ہی کبیرہ قسم کا گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے کہ ہم روزہ تو رکھیں، سارا دن بھوک اور پیاس بھی برداشت کریں، لیکن ہماری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے
ہم اپنے سارے اعمال ضائع کر دیں تو غیبت کرنے والا گویا کہ جو اپنی نیکیاں ہیں وہ دوسرے کو دیتا رہتا ہے، جس کی غیبت کر رہا ہے اس کو اپنی نیکیاں دے رہا ہے۔ ایک امام صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کسی مرید نے کہا کہ فلاں شخص آپ کی بہت برائیاں بیان کرتا ہے، تو حضرت نے اپنے مریدوں سے کہا کہ ایک ٹوکری مٹھائی کی لے کر میری طرف سے اس کو ہدیہ کر دو۔ تو مرید ٹوکری لے کر جب اس کے پاس گئے، اس کو ہدیہ کی، تو وہ بہت شرمندہ بھی ہوا کہ میں تو حضرت کی بڑی برائیاں بیان کرتا ہوں اور انہوں نے میرے لیے مٹھائی بھیجی ہے۔ تو حضرت نے تو وہ آدمی جو ہے حضرت کے پاس خود آیا اور آ کر عرض کی کہ حضرت میں تو آپ کے بارے میں ایسا ایسا گمان رکھتا ہوں، لیکن آپ نے میرے لیے مٹھائی بھیجی ہے۔ شرمندہ بھی ہوا، معافی بھی مانگی۔ حضرت نے فرمایا جب تو میری غیبتیں کرتا ہے تو اپنی جو نیکیاں ہیں وہ میرے نامہ اعمال کے اندر بھیجتا ہے، تو مجھ پر اتنا احسان کرتا ہے کہ اپنی نیکیاں مجھ پر دیتا ہے، میری طرف بھیجتا ہے میرے نام اعمال کے اندر، تو میرا اتنا بھی حق نہیں بنتا تھا کہ میں تجھے مٹھائی نہ پیش کروں، تو اس لیے میں نے تیری طرف مٹھائی پیش کی۔ تو بہت شرمندہ ہوا اور معافی مانگی۔ تو اس طرح نیکی کرنا آسان ہے، روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے، لیکن پھر اس کے بعد اس کو سنبھالنا، تو چھوٹے چھوٹے اعمال کی وجہ سے ہم اپنے جو اجر ہے اس کو ضائع کر دیتے ہیں، تو اس لیے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔